ہم جناب سیدہ کی اجڑی ہوئی قبر کے لیے آواز احتجاج بلند کریں۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہیں اور ان نعروں کا جواب نہیں دے رہے تو آج آپ کے آنے کا یہاں مقصد نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ اس لیے آئے ہیں کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے آج پورے پاکستان میں سندھ کے 15 شہروں میں آج یہ آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان کے 85 شہروں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو۔ آج یہ آواز، جو آواز قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی آواز تھی، اس آواز کو آگے بڑھانے کے لیے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اس آواز کو اور آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے 37 ممالک میں ہر شہر میں یہ آواز احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ آپ بھی آج جناب سیدہ کو تک یہ آواز پہنچائیں، آپ ہمارے مالک ہمیں زمانہ تک یہ آواز اٹھائیں کہ ہم جنت البقیع گرانے والوں میں نہیں ہیں، ہم جنت المعلی گرانے والوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کریں، تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ میں گزاروں، تعمیر کرو، تعمیر کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انعدام جنت البقیع کا مسئلہ عالم اسلام سے مربوط ہے، یہ ہر محب اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان گروہ نے اسلام میں چھپے ہوئے کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور وہاں موجود قبرستان جنت البقیع اور اس پر قائم مزارات کو منہدم کر دیا۔ یہ ایک ایسے فرقے نے جرم کیا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، خود تو گمراہ ہے بلکہ اپنی ساری انرجی لوگوں کو گمراہ کرنے پر، تبلیغات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہر سچے مسلمان اور صاحب ایمان کی آواز ہے یہ کہ جلد از جلد جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے، کیونکہ اعداد و شمار کے مطابق وہاں پر صحابی رسول ہزاروں کی تعداد میں اس مقدس زمین پر مدفون ہے۔ جناب حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے اس زمین پر مدفون ہے۔ وہاں پر عبداللہ ابن جعفر طیار موجود ہیں، اور ان بارگاہوں میں سب سے پہلے رسول کی معصوم اولاد حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی بن حسین سید سجاد، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ جبکہ برادران اہل سنت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا یہاں موجود ہے، کہ آپ اپنی فقہ لیتے ہیں جن سے وہ استاد بتائے، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شاگرد ہیں جعفر الصادق علیہ السلام سے، تو آپ نے اپنے پیروں کے مزار تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو پیروں کے بھی استاد ہیں ان کی مزار پہ نہ سایہ ہے، نہ ان کی ماں کی مزار پر سایہ ہے۔ اور وہاں حضرت مولا عباس کی والدہ ماجدہ پاک بی بی ام البنین کی مزار موجود ہے۔ یہ سارے مزار جلد از جلد تعمیر کیے جائیں، اور سب سے پہلے اس بی بی کا مزار تعمیر کیا جائے جس کے لیے رسول احتراماً اپنی نشست چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ بی بی کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو مہجات قلبی وابناء ثمرات فؤادی وبعلھا نور بصری والائمۃ من ولدھا امناء ربلی حبلہ الممدود بین اللہ و بین خلقہ۔ رسول فرما رہے فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے، فاطمہ میرے قلب کی حیات ہے۔ تو قلب مصطفیٰ کا یہ حال ہے کہ اس کی قبر پہ نہ سایہ ہے، اس کی قبر پہ دھوپ ہے، نہ چراغ ہے۔ یہ قبرستان نہیں بلکہ لعینوں نے اسے زندان بنایا ہوا ہے، وہاں تالے پڑے ہوئے ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جلد از جلد جنت البقیع، جنت المعلی کو تعمیر کیا جائے۔ اور اب تو ایک صدی گزر گئی، بلکہ یہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ کسی بھی ملک کا پولیٹیکل کلائمیٹ کچھ بھی ہو یہ پہلے اثر لے لیتے ہیں۔ وہاں ابھی میڈیا پہ بھی بات نہیں آتی کہ یہاں سوشل میڈیا پہ یہ اپنے فتوے جاری کر دیتے ہیں اور یہاں مسلمان بستے ہیں۔ تو ہر ملک کے پولیٹیکل کلائمیٹ پہ جب ان کی نظر ہے تو رسول کی اکلوتی بیٹی کا قبر کے جو حال ہے اس طرف ان کا دھیان کیوں نہیں جا رہا؟ کوئی یہاں ڈرون کیوں نہیں مار رہا؟
کوئی یار راکٹ کیوں نہیں برسا رہا کہ آج صدی گزرنے کو آئی ہے اور مومنین سراپا احتجاج ہیں، ماتمی یہاں جمع ہیں اور محلوں میں رہنے والے اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں اور تعمیرات نیون سٹی تک بن رہی ہے سعودی عرب میں، کیا کچھ نہیں کھل گیا ہے وہاں پر آواز آئی ہے مندر بن گئے ہیں۔ مندر تو پھر کسی کی عبادت گاہ ہے ہندوؤں کی، وہاں تو جسے اسلام میں کتے کا پیشاب کہا جاتا ہے اس کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں، لیکن جس کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ ہے، جن کی وجہ سے یہ مکہ مکرمہ ہے، کیا ان کی قبروں کا یہ حال ہونا چاہیے؟ ماتم کا مقام ہے، لہٰذا جلد از جلد جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے۔ کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ جنت البقیع کو تعمیر کرے، یہ وارث پردے میں موجود ہے، جس سے چاہے گا تعمیر کروائے گا۔ یہ صدائے احتجاج ہے کہ جنت البقیع تعمیر کیا جائے، اور اس احتجاج کے ساتھ دعا ہے کھلے آسمان کے نیچے، میرے اللہ ہمارے وارث کو بھیج تاکہ وہ آ کر بتائے ان قبروں کا مقام، ان کی منزلت، ان کی شان، ان کا رتبہ کیا ہے۔ اس لیے مل کر گئے تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ کہتے ہیں رحمت عالم، کیسی حالت ہے میری بیٹی کی، قبر تاریکیوں میں ڈوبی ہے، رات میں روشنی نہیں ہوتی، اور دن کا ہے حال کچھ ایسا، کوئی سایہ نہیں، قبر سرکار سے آتی ہے صدا، قبر زہرا کوئی سایہ نہیں، تو ہی مجھ کو بتا دے اے مالک، میں نے کب کس کا دل دکھایا ہے، ہر گھڑی رلایا ہے، زخم ہے دل کا یہ بہت گہرا، قبر زہرا کوئی سایہ نہیں، قبر سرکار سے آتی ہے صدا، قبر زہرا کوئی سایہ نہیں، جتنے صدمے دیے ہیں امت نے، تو سبھی جانتا ہے میرے خدا، میری بیٹی بادر گرایا تھا، اب تو روزہ بھی ڈھا دیا اس کا، تیرے محبوب کو ہے یہ صدمہ، کوئی سایہ نہیں، قبر سرکار سے آتی ہے صدا، قبر زہرا کوئی سایہ